وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب نمبر 231، فضیلت کے بارے میں اس شخص کی جس نے افطار کرایا کسی روزہ دار کو، اور روزہ دار کی فضیلت جس کے پاس کھایا جائے، یعنی وہ روزے سے اور کوئی اس کے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے، اور کھانے والے کی دعا میزبان کے لیے جس کے ہاں کھانا کھایا جائے، یعنی آپ کا میزبان، ہوسٹ۔ تو یہ روزوں کے مسائل کا آخری باب شروع ہو رہا ہے، اور یہ آخری مسئلہ ہے جو امام نووی نے اپنی کتاب کے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نعمت کرتا ہے، انہیں روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس کا اہتمام کرنے کی، اور پھر دوسرے لوگوں کو اس کی قدردانی کی کہ وہ روزہ دار کے روزے کی قدر کریں، اور روزہ کھلوانے کو بھی ایک نیکی کا کام سمجھیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھول لے، تو جو بھی اس کام میں اس کی مدد کرے گا، یعنی روزہ کیوں رکھتا ہے انسان؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، الصوم لی، ٹھیک ہے نا، الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، تو جو کر رہا ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے کر رہا ہو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے اس نیکی میں۔ حدیث میں آتا ہے، من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا، اسلحے سے لیس کیا، یعنی جو جنگ پہ جا رہا ہو، غزوے پہ جا رہا ہو، غازی ہوتا ہے غزوے میں شریک ہونے والا، جو کسی غزوے میں یعنی کسی جنگ وغیرہ میں جا رہا ہو اور کوئی خود نہیں جا رہا لیکن اس کو تیار کر دیا، اس کو گھوڑا دے دیا، جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا، صرف تیاری کرانے پر۔ تو اسی طرح جیسے صدقہ جاریہ کے اور کام ہے، ٹھیک ہے، اپنے مال سے صدقہ جاریہ کے کاموں میں حصہ لینا، کسی طالب علم کو آپ پڑھا دیتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی اولاد کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھی شخص کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، مثلا کوئی مسجد جا رہا ہے، آپ اس کو ڈرائیو کر کے مسجد تک لے جاتے ہیں، اور وہ مسجد جا کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل گیا اور آپ کو بھی مل گیا۔ پہلے تو اس کو ملے گا نا جو جا رہا ہے، اور دوسرا آپ کو بھی مل گیا کہ آپ اس کو لے گئے، آپ کو اپنی نماز کا بھی مل گیا اور اس کی نماز کا مل گیا۔ تو اب ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، آپ نے نہیں رکھا، کوئی بھی وجہ ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا روزہ کھلوا دیتے ہیں، آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا مل گیا؟ اس کا ثواب بھی مل گیا۔ تو ہمارے دین میں بہت وسعت ہے، بہت خوبصورتی ہے۔ سارے کام انسان خود نہیں کر سکتا، یا کر سکتے ہیں آپ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن حفظ کر لیں؟ سب حفظ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں یہ کبھی تمنا آئی ہی نہ ہو کہ میں بھی قرآن کا حافظ بن جاؤں، لیکن سارے تو نہیں کر پاتے نا۔ لیکن اگر آپ کسی حافظ کو اسپانسر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حفظ کر رہے ہیں ان کو حفظ کروا دیتے ہیں، ان کا سبق سن لیتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح تعاون کر دیتے ہیں، تو آپ کو بھی حصہ پڑ جائے گا۔ یعنی کچھ خواہشیں انسان کی خود کام کر کے نہیں بھی پوری ہوتی، لیکن وہی کام انسان دوسروں سے کروا دے۔ اچھا، ہماری سوچ اس میں بڑی محدود ہوتی ہے، وہ صرف اپنی اولاد تک گھومتی ہے نا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکی لہٰذا اپنے بچے کو تو میں نے ضرور ڈاکٹر بنانا ہے، چاہے وہ بننا چاہے یا نہ۔ میں حافظ نہیں بن سکی لیکن بچے کو میں نے ضرور حفظ کرانا ہے، اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے باہر نہیں سوچتے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے وہ سنتے ہی نہیں، یعنی ہم ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، میڈیکل اسکول کی فیس دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈبل ٹرپل کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں،
لیکن وہ کہ پڑھ کے ہی نہیں دیتے، وہ ہے کہ کچھ کر کے ہی نہیں دیتے. تو اب آپ کے اوپر کیا کیفیت آتی؟ آپ غم کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو کھونے لگتے ہیں. آپ کو اس سے آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ نہیں پڑھ رہا، چلو میں اپنی بہن کے بچے کو پڑھا دیتی ہوں، وہ بھی نہیں پڑھ رہا، اپنے دیور کے بچے کو پڑھا دو، وہ بھی نہیں پڑھ رہا، خاندان سے باہر کسی اور بچے کو پڑھا دیتی. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اگر اپنے بچے کو بھی ڈاکٹر بنانا ہے تو مقصد تو خدمت خلق ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کا دکھ درد دور کرے. تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور کس چیز میں تعاون نہ کرو؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ جو ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وحی الہی پر مبنی ہے، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں یہ باتیں بتائیں، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے عملی طور پر اور قولی طور پر، یہ اوپر سے آیا ہے. اور اگر ہم یقین کر لیں اور ایمان لیں اور کرنا شروع کر دیں تو سکسیسفل ہو جائیں. لیکن ہم ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے تو حدیث ہے، کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، چلو حدیث ہی ہے نا، نفل ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، سو واٹ. اور اس طرح کر کر کے چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہر چیز ہم پہ فرض نہیں بھی کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے نا، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. ورنہ تو مہربان مائیں بھی کڑوی دوائی گھونٹ کے پلا دیتی ہیں کہ نہیں تمہیں پینی ہے، یہ کرنا ہے کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو یعنی چند چیزیں فرض کی گئی ہیں اور باقی ہمیں سکھا دی گئی ہیں اور چھوڑ دیا گیا ہمیں کہ اب تم کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی. بہرحال عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزے دار کی مثل اجر ہے، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر سے کچھ کمی ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہ اس کا اجر میں سے کچھ حصہ لے کے تو اس کو دے دیا جائے کیونکہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اعلیٰ ترین رویہ ہے نا کہ ایک شخص دوسرے پر احسان کر رہا ہے اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس سے نہیں بدلہ لے رہا بلکہ ایک تھرڈ پرسن اس کو بدلہ دے رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کسی کو تم فلاں کا کام کر دو، پیمنٹ میں کر دوں گی. تو یہ کیا ہے؟ کام کسی کا ہو رہا ہے، آپ کا نہ لینا نہ دینا، اور چٹی آپ پہ پڑ رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کاموں میں کتنا بڑا اجر ہوگا. اگر بندوں میں سے کوئی ایسے کرے تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے کہ جو اپنا کام نہیں لے رہا، کسی کا کام کروا رہا ہے اور پیمنٹ خود کر رہا ہے. لیکن یہی مہربانیاں جب اللہ تعالیٰ ہم پہ کرتے ہیں تو ہم کبھی اکنالج ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں، ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. یہ وہ احسان ہے جن پہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی اور ہم ان پہ شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے مفت میں نیکیاں مل رہی ہیں. اب یہ جو لفظ فطرہ ہے نا، اس کے معنی میں تھوڑا سا یعنی وسعت ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد کہ وہ کم درجے کی چیز ہے جس کے ساتھ روزہ دار روزہ کھول سکتا ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. یعنی روزہ کھلوا دیا، پانی کے گھونٹ سے ایک کھجور سے ثواب پا لیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے سے مراد ہے اس کو جی بھر کے کھانا کھلایا جائے، یعنی پورا میل دیا جائے، کیونکہ اس کو جی بھر کر کھلانا ہی وہ چیز ہے جو روزے دار کو ساری رات فائدہ دے سکتی ہے، اور کبھی وہ اس کی وجہ سے سحری کھانے سے بھی بے نیاز ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے اتنا کھا لیا، اب کہتے ہیں میرا سحری کو دل نہیں، بس پانی پی کے میں روزہ رکھ لوں گا. لیکن حدیث کا ظاہر کیا بتاتا ہے؟ بس فطرہ، کھلوا دیا، چاہے کھجوری. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کیا اس سے مراد صرف محتاج، مسکین، غریب، فقیر لوگوں کا روزہ کھلوانا ہے؟ کہ یہ مینشن کیا گیا جس نے کسی غریب کا روزہ کھلوا دیا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو بیچ میں آ جاتا نا کہ غریب کا روزہ کھلوایا. کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ثواب کما سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم روزے سے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کھجوروں کے باکس میں سے کھجور نکال کے دھو کے رکھنا بھی ایک پہاڑ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں خود ہی نکال لو، میرا بھی روزہ ہے، تمہارا ہے تو میرا بھی ہے، میں ہی کیوں خدمت کروں.
تو اس میں بھی خوش دلی سے آپ نکالیں اور اس نیت اور شعور کے ساتھ کہ میرے پیش کرنے سے جتنے بھی گھر والے روزہ کھولیں گے ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے ملے گا. اور اگر آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں روزہ کھولنے، الحمدللہ بہت رواج ہے اس چیز کا، بعض مسجدیں تو روز افطار کرواتی ہیں، بعض ویکینڈ پہ کرواتی ہیں، تو اس میں آپ والنٹیئر کرنے میں نہ جھجکیں، آگے بڑھیں اور کھجوریں لگانے میں یا سرو کرنے میں یا لانے میں یا کسی بھی طرح. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم کسی کے منہ میں ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں یا اس کی پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم گروسری اسٹور سے اپنی گاڑی میں رکھ کے مسجد تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں آپ لا رہے ہیں کھجوریں بھی خرید کے، وہاں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کس مقصد؟ روزہ کھلوانے کے لیے نا، اس نیت سے لائیں. اب آپ بھی شریک ہو گئے اور وہ جو وہاں کھڑے تھے آلریڈی بانٹنے والے وہ بھی شریک ہو گئے، اور جو دسترخوان لگانے والے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، سارے شریک ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو اجر دینے میں کچھ مشکل نہیں. اور اگر کھجور بھی نہیں میسر، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے کھولتے تھے، نہیں ہوتے تھے تو حسا حسوات چند گھونٹ پانی لے لیتے تھے. نمک سے روزہ کھولنے کوئی مسنون کام بھی نہیں ہے کہ ہم سنت سمجھ کے کریں، یہ کلچرل ہے. تو اب آپ دیکھیے، آپ صاحب حیثیت لوگوں کا روزہ کھلواتے ہیں یا اپنے گھر والوں کا روزہ کھلواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کا بھی روزہ کھلوانے کا، رمضان راشن کی شکل میں، کھجوریں بانٹنے کی شکل میں، گفٹ دینے کی شکل میں آپ روزہ کھلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. چاہے کھانا بنا کے دیں، چاہے کھجور دیں، یعنی کوئی بھی چیز، چاہے کوئی ڈرنک، جوس، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں پر ضروریات زندگی ناپید ہو چکی ہوں یا لوگ مشکلات کا شکار ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہوں، چاہے جان پہچان کے لوگ ہوں یا ویسے ہی مسلمان ہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے، کہیں پر بھی خیر کا کام ہو رہا ہو تو اس میں اس نیت سے کہ چلے مجھے بھی اس کا اجر مل جائے. تو انسان کو اجر والے کاموں کے لیے ہر وقت حریص رہنا چاہیے. وَأَنْ أُمِّ عَمَّارَةَ الْأَنصَارِيَّةِ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فقدمت الیہ طعاما فقال کلی فقالت انی صائمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عندہ حتی یفرغوا وربما قال حتی یشبعوا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا. آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ. ام عمارہ نے کہا میں تو روزے دار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہونے تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ فرمایا ان کے سیر ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں. اب رمضان میں روزے کا احترام ضروری ہے، کھلے عام کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزے سے ہے تو دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. جو روزے دار ہے اس کو اجر ملے گا کیونکہ اس نے اپنی خواہش پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ ریسٹورینٹس کا کام کرتے ہیں یا گروسری شاپس ہیں یا سموسے وغیرہ تل رہے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے کام، تو کیا وہ یہ سب بیچ سکتے ہیں رمضان میں کہ نہیں بیچ سکتے؟ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایسا ہے کہ بعض لوگ مسافر ہو سکتے ہیں نا، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، بعض بیمار ہو سکتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایسی چیزیں نہ بنائی جائیں جیسے آئس کریم ہے یا کوئی جو فوری کھانے والی ہوتی ہیں. تو یہ پروموٹ کرنے والی بات ہوگی کہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو لیں، نہیں روزہ رکھو اور آؤ کھاؤ پیو. لیکن ایسی چیزیں جو مسافروں کی ضرورت ہو سکتی ہے، بیماروں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کوئی برے کام پہ تعاون نہیں کرے، نیکی پہ تعاون کرے. امام رملی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ امام شافعی نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ رملی ان کا نام. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ممنوع کاموں کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کوئی عاقل بالغ مسلمان رمضان میں دن کے وقت کسی عاقل بالغ کافر کو کھانا کھلائے یا کسی غیر مسلم کو کھانا فروخت کرے اور اسے یقین ہو یا گمان ہو کہ وہ یہ کھانا دن کے وقت کھائے گا، کیونکہ ہر دو حالت میں مسلمان معصیت کا باعث بنتا ہے اور وہ معاونت کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کو بھی اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے لینے والے کوئی اور ہیں، تو امام رملی کی یہ رائے ہے کہ
لوگوں کو پھر دن کے وقت ایسی چیزیں نہیں کھولنی چاہیے یا نہیں کھلانا پلانا چاہیے. پہلے تو پاکستان میں بند ہوتے تھے ہوٹلز وغیرہ سب کچھ، عرب کنٹریز میں اب بھی بند ہوتے ہیں. لیکن کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کوکڈ ہوتی ہیں، جیسے کوکیز ہیں یا اسی طرح بسکٹس ہیں یا اور جس سے مزید چیزیں بنتی ہیں، گروسری شاپس ہیں تو وہ بیچی جا سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ فجاء بخبز وزیت فاکل ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. رواہ ابو داود باسناد صحیح. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، پس انہوں نے روٹی اور زیتون کا روغن آپ کی خدمت میں پیش کیا. کیا پیش کیا؟ روٹی اور زیتون، اولیو آئل. روغن کا مطلب ہوتا ہے آئل. آپ نے وہ تناول فرمایا، نہیں کھایا. پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس روزہ دار روزے افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی دعائیں کریں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا؟ دعا دی اور ایک خوبصورت اخلاق سکھایا. ٹھیک ہے نا، ایک بہت ہی بہترین طریقہ سکھایا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں، آپس میں الفت اور محبت بڑھے اور ایک دوسرے کا احسان مانا جائے. پہلے تو بات ہوئی نا کہ کوئی اگر کسی کو کھلاتا ہے تو اس کو پورا اجر مل گیا. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کھلا رہا ہے اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ اس کو دعا دیں. ٹھیک ہے. سعد بن عبادہ کون تھے؟ انصاری تھے یا مہاجر؟ انصاری تھے. خزرج قبیلے کے سردار تھے. یہ لیلۃ العقبہ میں جو آپ کے ساتھ بیعت کی تھی نا لوگوں نے، ان میں سے ایک نمائندہ تھے. یہ عقبہ میں 70 انصاری صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ختم ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا دی. افطر ویسے تو فعل ماضی ہے لیکن دعائیہ جملہ ہے. جیسے صلی ہے، صلی کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی ہے، لیکن کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دعا کے معنی میں. ایک ہوتا ہے نا اللہم صلی علی محمد، وہاں تو فعل امر ہے صلی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی یہ کے ساتھ جاتا ہے نا، صلی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دعا دی یا درود بھیجا. ہے ماضی کا صیغہ لیکن کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو افطرا کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس شخص کا سا بدلہ عطا فرمائے جو کسی کا روزہ افطار کرے. افطر عندکم الصائمون ایک طرح سے خیر و برکت کی دعا ہے، فراخی کی دعا ہے، کیونکہ دوسروں کو روزہ وہی کھلوا سکتا ہے جس کے اپنے رزق میں فراخی ہو. یعنی یہ کہنا تمہارے پاس روزہ دار روزے افطار کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انڈائریکٹلی کیا فرمایا جائے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ لوگوں کو کھلانے والے ہوں، اجر سمیٹنے والے ہوں اور لوگ آپ کے پاس آئیں اور روزے افطار کریں. یعنی ایک طرح سے اجر و ثواب کمانے کی دعا ہے. دوسری بات کیا کہی گئی؟ اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. نیک لوگ کب آپ کا کھانا کھائیں گے؟ جب وہ آپ کے میل جول میں ہوں گے. لہذا اچھی صحبت کی دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارے دوست، تمہارے احباب، رشتہ دار، تمہارے میل جول کے لوگ نیک ہوں تاکہ وہ تمہارا کھانا کھائیں. اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ان کی دعائیں ملیں گی، اجر مل جائے گا. اس سے آگے بھی فائدہ، ایک نیک شخص نے آپ کے ہاں کھانا کھایا، وہ اس کے جسم کو لگ گیا، اس کو ایک طاقت حاصل ہوئی، اس طاقت سے اس نے اچھی سی نماز پڑھی. دور تک سوچا کرے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جو شخص انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے نا، اس کے کام کی کوالٹی کچھ اور ہوتی. پھر وہ چھوٹی موٹی باتوں کے اندر نہیں الجھتا، ہمیشہ یہ دیکھیں گے کس چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیپ اینڈ ان مائنڈ. سفر شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے. جیسے ایک طالب علم کو پڑھانے کی میں نے بات کی تھی نا، ایک طالب علم کو پڑھا دیں تو آپ تو صرف مال دے رہے ہیں، آپ صرف بینک ٹرانسفر کر رہے ہیں فار ایگزامپل. اب وہ پڑھ رہا ہے
آپ نے مڑ کے پتہ بھی نہیں کیا، وہ سارا پڑھ کے نکل گیا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے نمازیں پڑھا رہا ہے، وہ آگے اوروں کو حفظ کرا رہا ہے، سلسلے چل پڑے، جن کو اس نے حفظ کرایا انہوں نے آگے کرا دیا، آپ دنیا سے بھی چلے گئے، جاری رہا نا کام، ثواب جاری ہو گیا۔ آپ نے ایک قدم اٹھایا تو وہ آتا ہے نا کہ اگر تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 10 قدم آئیں گے۔ تو یہ ایک نیکی 10 کیسے بنتی ہیں؟ ایسے ہی بنتی ہیں 10۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاص کیا تھا، آپ کر کیوں رہے تھے۔ جب انسان اینڈ کو سامنے رکھتا ہے نا تو پھر صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مجھے آپ سے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ شکریہ کا انتظار بھی نہیں ہوتا کہ وہ میں نے فلاں چیز فلاں کو دی تھی، اس کا تو کوئی میسج ہی نہیں آیا، کوئی شکریہ ہی نہیں ادا کیا، اس کا انتظار نہ کیا۔ اگر دل میں شیطان خیال ڈالے نا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اپنے دماغ کو خود ٹرین کریں، ایسی باتوں خود جھٹکے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں کیا کروں گی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور ابرار مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ شر میں تعاون کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ اور تیسری دعا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی دعائیں کریں، استغفار کریں، رحمت کی دعا کریں۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں دراصل کھانا کھلانے والے کی عظیم قدردانی ہے کہ یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ جس پر قدردانی کی جا رہی ہے، تب یہ اتنی بڑی بڑی دعائیں مل رہی ہیں۔ اگر ان ساری دعاؤں کا سکوپ دیکھا جائے تو کتنا بڑا، کہنے کو تو ہم رٹا رٹایا جملے 2-3 بول دیتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مہمان نوازی کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یعنی مہمان نوازی کرے لیکن ایسا تکلف نہ کرے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث ہو۔ اور یہ تکلف کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ایکسٹرا چیزیں پکانا جو دوسرے نے کھانی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ دکھاوا ہو جاتا ہے، وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، پریکٹیکل اور ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، پھر اپنی ہمت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی ہمت سے بڑھ کے اپنے اوپر کام لے لیتے ہیں اور پھر وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ مہمان کے آنے تک ان کا موڈ آف ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسا کام نہ کرے۔ تو اس لیے مہمان نوازی کرنا بہت ہی اعلیٰ ترین کام ہے، لیکن حسب استطاعت، تکلف نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز ہمارے قریب کی اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا، یعنی بہت کچھ لے آتا۔ اب ان کی حیثیت اتنی تھی اس لیے انہوں نے اتنا ہی کیا۔ تو میرے ساتھی نے کہا اگر نمکین چیز میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا ہوتا، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کوئی لوٹا نما برتن سبزی فروش کی طرف بھیجا اور اسے رہن رکھوا دیا اور اس کے عوض پودینہ منگوایا، پھر اس میں ڈالا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی۔ اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا لوٹا سبزی فروش کے پاس گروی نہ پڑا ہوتا۔ تو بعض اوقات ہم جا کر ایسی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، چٹنی نہیں بنائی، فلاں چیز ہو جاتی تو اچھا تھا، فلاں ہو جاتا تو اچھا تھا، یعنی گھر والے کو پریشان کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بس اپنی حیثیت، اور حیثیت میں نے دونوں اعتبار سے کہی ہے، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہی اپنے اوپر بوجھ ڈالیں تاکہ انجام اچھا ہو۔ کیونکہ اگر انجام اچھا نہیں اور کھلا پلا کے آپ نے احسان جتا دیا، چاہے منہ آف کر کے کسی بھی طرح یا کوئی بات سنا کے، تو کیا کرایا ضائع، فائدہ کیا؟ اس سے بہتر نہ کرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زیتون کے تیل کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا پیش کیا؟ روٹی اور زیتون کا تیل۔ آج آپ دیکھیں اتنے فائدے اس کے بتاتے ہیں اولیو آئل کے، اور نہار منہ پی لو، اور پتہ نہیں کھانوں میں سیلڈز میں یہ ڈال لو اور دوسرے آئلز کو چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے حق میں دعا کیا کریں، لوگوں کو دعائیں دینی چاہیے۔ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کو دعا دیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہو آپ اس کو بھی دعا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی ہمت بڑھے گی، وہ اور اچھا کرے گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ اچھا کرے گا تو اس زیادہ کا ثواب کس کو ملے گا؟
آپ کو ملے گا کہ آپ کی موٹیویشن تھی اس کے پیچھے، آپ نے اس کو انکریج کیا. اور کچھ لوگ تو بالکل ڈسکریج ہی کر دیتے ہیں کرنے والے کو، ہر چیز میں نکتہ چینی کر کے اور نقص نکال کے. اس سے بچنا چاہیے. تو جو آپ کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، جو بھی میزبانی کرے، اس کے بدلے میں اس کو دعا ضرور دیں. اور ایک چھوٹی سی دعا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اور اس کا لمبا ورژن بھی ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اس کا معنی ہے اللہم اطعم من اطعمنا، اللہ اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، آپ اس کو اور کھلائیں. واسق من سقانا، اور اس کو پلا جس نے ہمیں پلایا. وبارک لہم فیما رزقتہم، اور انہیں آپ نے جو رزق دیا اس میں برکت ڈال دیں. واغفر لہم، اور ان کی بخشش بھی کر دیں. کتنی پیاری دعا ہے. یعنی اس نے اتنی محنت کی آپ کے لیے، تو آپ 4 لفظ زبانی یاد کر کے نہیں بول سکتے. اس دعا کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا. خاص طور پر یعنی ان کی رزق کی برکت کی دعا. اور یہ صحیح مسلم کی دعا ہے. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا وہ حلوہ پیش کیا، یعنی چیز، ڈیٹس اور گھی. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں. آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی، یعنی 2 انگلیوں کے بیچ میں یہاں گٹلیاں رکھتے گئے. ٹھیک. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھر اپنے دائیں جانب والے کو دے دیا. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ جانے لگے سواری پہ بیٹھ کے، تو ان کا دعا کیجیے. تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. ٹھیک ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا خاص طور پر، کہ ان کی دعا ہمارے حق میں یعنی بدلے کے طور پر نہیں، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کریں اس میں کچھ برا نہیں، لیکن ہر وقت دوسروں کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے کہ اور کوئی بات ہی نہ کرے، صرف یہی کہتے رہیں. کچھ لوگ اس کی اتنی تکرار کرتے ہیں کہ بیزار کر دیتے ہیں. کھانا کھلانے کی اہمیت پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. کھانا کھلانا انبیاء کی صفت ہے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں. پس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس وہ بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو تلقین کی، اے مسلمان عورتوں، تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کے پائے کا ایک کھر بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے، یعنی ہمسایوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اسلامک کنٹریز میں کتنا رواج ہے کھانا ایکسچینج کرنے کا نا، اور مخصوص کھانے تو جو زیادہ محنت سے بنتے ہیں ان کو زیادہ بنایا جاتا ہے کوانٹٹی میں تاکہ اوروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور کھانا کھلانے پر دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی جو وجہ ہے ایک وہ کیا تھی، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور سورۃ الماعون میں بھی آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ترجمہ تو آتا ہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یعنی کپڑا پہنانا، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یعنی بھوک مٹا دو، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو. یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو معمولی نیکی، کرنی تو کرو نہیں تو نہیں، اگر ممکن ہو توفیق ہو تو کرتے جائیں. ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے، یعنی لازمی پہ جنت میں ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. عمدہ کلام، اچھے سے بات کرو. کیا جاتا ہے ہمارا اچھی بات کرنے سے؟
آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.